گانے ہوتے ہیں اس پر لوگ رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بے شمار خرافات واہیات کی رات ہوتی ہے۔ جبکہ میرے پیاروں، ایک چیز میری نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ، جس رات میں انسان شراب پی کے، ڈی جے لگا کے، پڑاکے پھوڑ کے اور آنے والے سال کا استقبال کرتا ہے، ایک چیز بتاؤ، کیا ہم لوگ دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، مرنا ہے نا، اور کہاں جانا ہے مر کے؟ قبر میں جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تو جس دوست نے آپ کو ڈی جے کے لیے ابھارا تھا، جو دوست آپ کو نئے سال کے لیے کلکتہ، مالدہ یا مختلف شہر میں لے کے گیا تھا، جب آپ کی قبر میں عذاب ہوگا وہ دوست آپ کو بچانے آئے گا؟ کوئی رشتہ دار بچانے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ کون آئے گا بچانے؟ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وعدہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ نئے سال کو 2026 کو ناچ گانے ڈی جے عیاشیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے ہمیں شروع کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کرنا ہے، یعنی 31 دسمبر کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اور اگر نیند نہیں آتی ہے تو اپنے مسجد میں میلاد کا پروگرام کرو۔ مسجد میں نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر میں حضور پر درود شریف کی محفل سجاؤ، اور جب 1 جنوری آئے تو فجر کی نماز پڑھ لو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ 2025 کو عشاء کی نماز پڑھ کے ختم کیا، اور 2026 کو فجر کی نماز پڑھ کے شروع کیا۔ جب آدمی اپنی زندگی کا نیا سال کو عبادت سے شروع کرے گا تو پورے سال اللہ اسے ہر وبا، ہر وبا، ہر مرض سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ نوجوانوں، آپ سے پرخلوص گزارش ہے، اس طریقے سے کوئی خرافات وغیرہ نہ کرنا۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ یعنی شراب پینا، جوئے کھیلنا، زنا کرنا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ایسے بے شمار گناہ کبیرہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت زنا کے وقت اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے سینے سے ایمان کے نور کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے پیاروں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے کوئی مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ آپ سے ایک آخری بات پوچھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو پھول ہے جو زمین پر گرا ہوا ہے، جو گرا ہوا ہے، پہلے یہ کہاں تھا؟ پہلے اس ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، ایک پنی میں رکھا ہوا تھا۔ کب تک؟ جب تک یہ پھول کی ضرورت تھی۔ میرے پیاروں، جب اسے گلے میں ڈالا گیا، اس کے بعد اب یہ پھول قدموں میں روک دیے جائیں گے، زمین میں بکھر جائیں گے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ عالم کے گلے میں ڈالنا، آل رسول کے گلے میں ڈالنا، طالب علم حافظ قرآن کے گلے میں ڈالنا۔ جب تک گلے میں نہیں آیا تھا تب تک یہ ایک میز پر تھا، ایک بلند جگہ پر تھا، کیونکہ اس کا مقصد تھا اس کے ذریعے علماء کا ہمیں استقبال کرنا ہے۔
اب استقبال ہو گیا، اس کے بعد یہ پھول قدموں میں جائے گا، میدان میں بکھر جائے گا، اس کی پتیاں اڑ جائے گی۔ پتا کیا چلا؟ جب تک یہ مقصد پورا نہ ہوا تھا، اسے اتنی عزت کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ میرے پیارو، اسی طرح اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، ایک مقصد کے تلے بھیجا ہے۔ اگر وہ مقصد ہم بھول گئے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم غافل رہے، تو جس طرح اس پھول کو روک دیا جاتا ہے ایسے تمہیں روک دیا جائے گا، تمہارے وجود کو مٹا دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اور پیارو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وجود مرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی ریاضت کے لیے بھیجا ہے کہ چند سالہ زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جب راضی رب ہم سے ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ میرے پیارو، اتنا یاد رکھنا، اتنا یاد رکھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اماں ابا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوست یار ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیوی بچے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن میرے پیارو، اتنا نوجوانوں یاد رکھنا، یہ ساری محبتیں اس وقت تک ہوتی ہے جب تک تمہارے جسم میں روح ہے، جب تک تمہاری سانسیں زندہ ہیں۔ ایک بار روح تمہارے جسم سے جدا ہو گئی، یہ ماں باپ، یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ گھر والے، یہ پڑوس والے بار بار کہیں گے مولانا صاحب جلدی سے جنازے کو قبرستان لے کر کے جاؤ، اسے دفنا دو، اسے دفنا دو۔ میرے پیارو، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تجھے جنم دیا تھا، لیکن اگر روح کا تعلق تیرے جسم سے جدا ہو گیا، وہ ماں بھی 24 گھنٹہ تیرے جنازے کو گھر میں نہیں رکھ سکتی ہے، وہ باپ 24 گھنٹہ تیرے جنازے کو گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے، وہ دوست جو تجھے برائیوں کے اڈے پر لے کر کے جایا کرتا تھا، وہ دوست بھی تجھے قبر کے حوالے کر کے چلا آئے گا۔ میرے پیارو، میرے پیارو، کچھ سوچو تو صحیح، جس کے لیے تم نے اپنی جوانی کو برباد کیا، جس کے لیے تم نے اپنی زندگی کو برباد کیا، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے حلال حرام میں تمیز پیدا نہ کی تھی، جس کے لیے تم نے شراب کے اڈے کو آباد کیا تھا، جس دوست کی خوشی کے لیے تم نے جوئے کو کھیلا تھا، اللہ اکبر، مرنے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولانا میرے دوست کے جنازے کو رکھ دو، میرے بچے کے جنازے کو رکھ دو، میرے بھائی کے جنازے کو رکھ دو، بلکہ ہر آدمی کہے گا اسے اٹھا کے قبرستان لے جاؤ، قبرستان لے جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ یہ دنیا والوں کی محبت ہم سے تم سے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ہمارے جسم کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ ایک بار روح جدا ہو گئی تو یہی دنیا والے، یہی گھر والے ہمیں قبر کی گود تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے پیارو، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب سوچو تو صحیح، تم نے ماں کی بھی ممتا دیکھ لی، باپ کا پیار بھی دیکھ لیا، بھائی کی شفقت بھی دیکھ لی، بیوی کی وفاداری بھی دیکھ لی، دوست کی یاری بھی دیکھ لی، لیکن میرے پیارو، ایک ایسا شخص ہے اس دھرتی پر، اللہ اکبر، کہ جو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہی شخص جب جوان ہوتا ہے کہتا رب حبلی امتی، وہی شخص جب جوانی کی تحریش کو پار کرتا ہے اے اللہ میری امت کی مغفرت کرنا، میری امت کو میرے حوالے کرنا۔ اللہ اکبر، جو میرے آقا اپنے ماں کے وصال میں اتنا نہ روئے ہو، امیر حمزہ کی شہادت میں نہ روئے ہو، اتنا سالوں کتاب نہ روئے ہو، جناب ابو طالب کے وفات پر اتنا سالوں کتاب نہ روئے ہو، وہ قریب آقا، وہ دکھی دلوں کے آقا، وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے شہزادے، اللہ کے حبیب، ہم گنہگار امتیوں کے طبیب و سردار کیوں رو رہے ہیں؟
ہم گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں، پیدا ہو کے کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، جوانی پر کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، آپ اپنے بڑھاپے پر کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جو کریم آقا رات رات بھر قیام کر کے اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے روتے رہے، یہاں تک کہ پیروں میں فرق آ گیا، سوجن آ گئی۔ قدرت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا آپ آرام کر لیا کرو۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، وہ آقا کریم جبکہ نبیوں کے سردار ہیں، جنہوں نے سارے پیغمبر کی امامت فرمائی ہے، وہ کریم آقا کی شان یہ ہے کہ رب کو قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کریم آقا کی شان یہ ہے کہ جسے رب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پیغمبر اسلام تو خدا کے دین کے متصل رہے، جس کے لیے خدا نے معراج کی رات کو سجایا، وہ ہم سب کا کریم آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، جناب سید جامع اشیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیاروں وہ کریم آقا اپنے رشتہ دار پریوار کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے روئے، کتنا روئے کہ آنکھوں میں سوجن آ جاتی تھی۔ میرا امام اس رونے کی کیفیت کو اپنے جملے میں بیان کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا آقا روئے، کس کے لیے روئے؟ اس غریب امت کے لیے روئے، اس گنہگار امت کے لیے روئے۔ اے کعبے کے اس علاقے کے سنی مسلمانوں، اتنا یاد رکھنا جب ساری دنیا تجھے قبر کے حوالے چھوڑ کے چلی جائے گی، اس وقت بھی اگر کوئی تیری دستگیری کو آئے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کے قریب آقا کی ذات ہے۔ قبر میں فرشتہ پوچھے گا اللہ اکبر ماذا تقول فی حق ھذا الرسول، اس مرد کے بارے میں تو کہا کیا کرتا تھا؟ تو جو عاشق ہوگا، جو سنی ہوگا، وہ طرف کے کہے گا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہو تجھے، خلیل کا گنے زیبا کہو تجھے، جو اہل سنت سے ہوگا وہ کہے گا بلغ الغلام کمالہ کشفت دجا میں جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے واقع یا بہا دیے ہیں تمہیں بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جو تمہیں قبر تک بھی تنہا نہ چھوڑتا ہوں، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والی شان ہے اگر میری امت کو تکلیف ہوتی ہے اس سے درد بعد میں ہوتا ہے، اس سے بڑا درد پہلے آقا کو محسوس ہوتا ہے۔ جو آقا اپنی اس قریب امت سے اتنی محبت کرتے ہو، میرے پیاروں آج کی یہ شب میں ہاتھ جوڑ کر کے اسی آقا کے گھر میں ایک فرد ہو، میں نوجوانوں تم سے عرض کرتا ہوں بہت اپنی منمانی کی زندگی جی لیا، بہت عیاشیاں کر لی، بہت فضول کے خرچے کر لیے، بہت پڑاکے پھوڑ لیے، بہت ڈیجے بجا لیے۔ آؤ اس کریم آقا کے دیار پر یہ کہتے ہوئے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے وہ آقا ایسے آقا ہے اللہ اکبر کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرے پیاروں آج اس بزم میں عہد کر کے اٹھو کہ 31 دسمبر کو نہ خود
गुनाह करेंगे न किसी को करने देंगे, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। अगर कोई तुझे गुनाह की तरफ ले जाए तो तू उसे दुरूद की तरफ ले जाना, तू उसे नबी की बारगाह तक ले जाना, तू उसे अल्लाह की मस्जिद के दरवाजे तक ले जाना, तू उसे उलमा आइम्मा तक ले जाना। ये सोच के ले जाना तू जहां ले जा रहा है वहां पर सिर्फ फसाद है, खुराफात है, आज़ाब इलाही के शिकार हो जाओगे। और मैं जहां लेकर के जा रहा हूं वहां सिर्फ रहमती रहमत है, रहमती रहमत है। मेरे प्यारो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हुजूर के वास्ते से आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी कौम की बच्चियों की इज्जत करें। ये सारी जो औरतें बच्चियां हैं ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी दीनी बहनें हैं, ये आपकी दीनी बहनें हैं। इन पर जब निगाह उठा के देखो तो गलत निगाहों से नहीं बल्कि अपनी कौम की बेटियां समझ के देखो, अपनी कौम की बहन समझ करके देखो। अगर ये तेरे फरेब में आ गई है ऐ अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, तो तुम इन्हें समझाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दो, इन्हें उलमा से करीब करो। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे मुआशरे की 20 लाख बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादी कर ली और हमारे कौम के नौजवान सिर्फ देखते रह गए। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, हमने हुजूर की शरीयत से नाता तोड़ा है तो आज हमारे बच्चे जवान होकर के अपनी मर्जी से शादी करने लग गए। हम हुजूर के दीन से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे किसी और का हाथ पकड़ के किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। ऐ इस बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, शादी को आसान करो, जहेज की लालच को मिटाओ, शादी ऐसी करो जैसी हुजूर की सुन्नत है, जैसा इस्लाम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मुफ्ती साहब को और उन तमाम को जिन्होंने चंदे दिए, ये सोच के दिया है क्योंकि मुफ्ती साहब तो बयान कर रहे थे, बंगला थी लेकिन कुछ बातें तो समझ में आ रही थी जिसका ताल्लुक हदीस से था। इन्होंने ये कहा कि जब फारूक आजम ने उस चिट्ठी को अपने आंखों से लगाया, उसे चूम लिया। क्यों चूमा था? क्योंकि लिखा एक सैयद ने था, लिखा अली के बेटे ने था, लिखा फातिमा ज़हरा के बेटे ने था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों से लगाया। यही वाक़ये का वास्ता या वसीला दे करके इन्होंने अपने मदरसे के लिए इमदाद को मांगा। मैं उन तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ, आपके ईमानी जज्बे को सलाम करता हूँ। इन सैकड़ों के मजमों में, इन हजारों के मजमे में चंद लोग खड़े हुए, इन चंद की मिसाल ऐसी है, इन चंद की मिसाल ऐसी है, आप बुरा ना माने। और ये लाइव टेलीकास्ट भी है, मैं कहूंगा ये जुमले को आप बराए करम मेरी तकरीर से निकाल देना। इन चंद की मिसाल ऐसी है कि दुनिया में बैठे हुए ये तमाम जन्नत का तो ख्वाब देखते हैं लेकिन चंद ही लोग होंगे जो ईमान के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ी ईमान की ताकत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के सारे खैर को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा करके सवाब दारैन से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आदमी से 6000 आपको देख कर दिया, 6000 क्या संजय माशाअल्लाह। कितने बजे बाबू? 2:35 2:35। आप अगर फोन छोड़ दें